الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي میرا محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا بے حد احسان و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو ایک فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے پاک گھر، اپنے محبوب گھر مسجد کے اندر جمع کیا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کو وجود بخشا، اس کائنات کو بنایا اور اس کے اندر رنگ برنگ کے اشیاء کو پیدا کیا، اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا۔ جب اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر انسان کا وجود کیا، انسان کو وجود میں لایا، اس دنیا کے اندر انسان کو پیدا کیا، تو پیدا کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارے گا، دنیا کے اندر کس طریقے سے رہے گا، اس کے رہنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کے رہنے اور سہنے کا طریقہ کیا ہوگا، اس کی زندگی کامیابی کی طرف کس طریقے سے گزرے گی، اس کے لیے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر نبیوں کا سلسلہ رکھا، نبیوں کے سلسلے کو قائم کیا۔ اور کیوں نہ ہو کہ جب تک ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اگر اس دنیا کے اندر کوئی بھی شخص کسی بھی عہدے اور مرتبے پر قائم ہوتا ہے، کوئی پروفیسر کا عہدہ لیتا ہے، یا کوئی انجینئرنگ کا عہدہ لیتا ہے، یا کوئی مولوی ہوتا ہے، یا کوئی حافظ ہوتا ہے، تو کیا صرف کتاب کے پڑھ کر کے، کتاب کا مطالعہ کر کے کوئی حافظ اور قاری نہیں ہو سکتا، کوئی مولوی نہیں ہو سکتا، کوئی انجینئر نہیں ہو سکتا؟ صرف کتاب کا مطالعہ کر لے اور وہ مولوی ہو جائے، صرف کیا کتاب کا پروفیسر والی کتاب کا مطالعہ کر لے، انجینئرنگ والی کتاب کا مطالعہ کر لے، اس کو پڑھ لے اور وہ انجینئر بن جائے، وہ پروفیسر بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اپنی اصلاح کر لے، ہماری زندگی کامیاب ہو جائے، اس کی زندگی کامیاب ہو جائے، تو ہمیں اور آپ کو کرنا ہوتا ہے کہ اگر آپ حافظ بننا چاہتے ہیں، ہمارے اور آپ کے بچوں کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہماری یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ بنے، مولوی بنے، پروفیسر بنے، انجینئر بنے، دنیا کا جتنا بڑا بھی عہدہ ہوتا ہے اس کو حاصل کرنے کی تمنا ہوتی ہے۔ تو اس تمنا کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو صرف کتاب پڑھ لینے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ کیا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی مربی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی مصلح کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہماری اصلاح کرے، ہماری رہنمائی کرے، ہمارے غلط راستے پر اگر ہم چل رہے ہیں تو ہماری اصلاح کرے کہ یہ راستہ غلط ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر جب ہم کسی عہدے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک رہبر کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایک مربی کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں ایک مصلح کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تو دنیا کی زندگی ہے، لیکن آخرت کی زندگی کامیاب کرنے کے لیے کہ ہماری آخرت کیسے سنورے گی،
ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو. یہ جو 60 سال کی زندگی ہے، 65 سال کی زندگی ہے، اور ایک نہ ایک دن ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو، جس کے اندر بھی جان ہے، اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اور اس موت کے مزہ چکھنے کے بعد، مٹی کے اندر دبنے کے بعد، ہم جو دنیا کے اندر جو اپنے کرتوت کیے ہیں، اپنے نامۂ اعمال کے اندر یا تو اچھے اعمال کیے ہوں گے یا برے اعمال کیے ہوں گے، اس کی سزا ہمیں ملے گی، اس کا ہمیں بدلہ ملے گا. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہماری اگلی زندگی جو ہو وہ اچھی گزرے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزرے. تو اگر ہماری زندگی، اگلی جو زندگی ہے آخرت کی زندگی، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ کامیاب زندگی گزرے، وہاں ہمیں ہمارا نامۂ اعمال ہمارے داہنے ہاتھ میں پیش کیا جائے، تو ہمیں اپنے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کی اتباع کرنی ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس دنیا کے اندر انسان کی اصلاح کے لیے، انسان کی رہنمائی کے لیے، انسان کی زندگی کو راہ راست پر لانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث کیے گئے. ہر قوم کے اندر، ہر مذہب کے اندر، میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہر امت کے لیے اللہ رب العزت نے اس کے اصلاح کے لیے، اس کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ایک رہبر کو بھیجا. قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی قوم، کوئی امت، کوئی انسان ایسا اس دنیا کے اندر نہیں گزرا ہے جس کے لیے چاہے اس کو ڈرانے والا، اس کی اصلاح کرنے والا، اس کی زندگی کو سنوارنے والا اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے نہ بھیجا ہو. کوئی قوم ایسی نہیں ہے. ہر قوم کے اندر اللہ رب العزت نے اپنا نذیر، اپنا اصلاح کرنے والا مربی کو اس دنیا کے اندر بھیجا ہے. لیکن میرا محترم بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے بعد جب سلسلہ ان کا نبیوں کا ختم ہوا ہے، تو آقا علیہ السلام کو ختم نبوت کا لازوال تاج دے کر اس دنیا کے اندر اللہ رب العزت نے مبعوث کیا اور نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا. ان کے اوپر نازل ہونے والی کتاب بھی آخری ہے، مذہب اسلام بھی آخری ہے. مذہب اسلام کے بعد کوئی دوسرا مذہب اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والا نہ ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا. اگر اس کے بعد اگر کوئی نیا مذہب پیدا ہوتا ہے تو یہ باطل ہے. قرآن کریم کے علاوہ اگر کوئی آسمانی کتاب کا دعویٰ کرتا ہے تو یہ کتاب بھی باطل ہوگی. تو میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر ہماری اصلاح کے لیے پیدا کیا، مبعوث کیا، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر اللہ کے رسول کی زندگی کو نمونہ بنا کر، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے، ان کے اسوہ کو اپنی زندگی کے اندر اپنا کر کے اپنی زندگی کو کامیاب کریں. آپ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو کسی نبی کے اندر کوئی وصف نمایاں ملتا ہے. پوری زندگی کسی نبی کی محفوظ نہیں ہے. کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ یہ بتا سکتا ہو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی پوری زندگی محفوظ ہو تاریخ کے اندر. حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ان کی زندگی کے اندر جو وصف نمایاں ہوا ہے وہ جنگ و جدال کا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نرمی کا معاملہ تھا، عفو درگزر کا معاملہ تھا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے زمانے میں زہد و تقویٰ کا معاملہ تھا. حضرت اسماعیل خلیل اللہ کے زمانے میں قربانی اور ایثار کا معاملہ تھا. لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان جائیے کہ ان کی ہر زندگی کا جو سا بھی گوشہ ہو، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام نے اس کو محفوظ کیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کے اندر جتنے سارے واقعات پیش آئے ہیں، اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے شریعت بنا کر پیش کر دیا کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتے ہو تو محمد عربی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی گزارنا ہوگا.
اگر تم نے اپنی زندگی کو نبی کی زندگی سے ہٹا کر کے جو زندگی گزاری تو تم کہیں پر نہیں ہو، تمہاری زندگی برباد ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر تم کامیابی چاہتے ہو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہوگی۔ چاہے آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اسوے کے مطابق سنت کی اتباع کرنے کی نیت سے اگر نہ ہو، اگر آپ آزمانے کی نیت سے بھی اگر آپ ارادہ رکھتے ہو تو میں محمد عربی کی زندگی کو آزما کر دیکھتے ہیں، تو آزما کر کے بھی دیکھیے آپ کو ہر وقت ہر پہلو، جاگتے سوتے اٹھتے بیٹھتے، بازار میں ہو، چوک اور چوراہے پر ہو، زندگی کے ہر گوشے میں جہاں آپ چاہے، اگر آپ محمد عربی کی سنت کو تلاش کریں گے تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں کھڑا نظر آئے گی، محمد عربی کی سنت کھڑی نظر آئے گی جس گوشے میں بھی آپ تلاش کریں۔ لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستوں، ہماری یہ عادت ہے کہ ہم اور آپ چند سکے کے لالچ میں، چند روپے کے لالچ میں اپنی زندگی کو برباد کر لیں۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، اس امت کے لیے بہت بڑی نعمت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جنہوں نے اس کو پٹورا اپنی زندگی کے اندر، اپنی زندگی کے اندر اپنانے کی کوشش کیا اور آقائے نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو اپنی زندگی کے اندر اپنایا ہے۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستوں، دنیا دیکھتی رہ گئی تو اس کو جو عزت اور اس کو جو مقام ملا ہے، دنیا تماشا دیکھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم اور آپ، ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزرے، ہم عزت دار کہلائے، ہم مرتبے والے کہلائے، ہم جلال والے کہلائے، دنیا ہمیں ذلیل و خوار نہ سمجھے۔ اگر ہم اور آپ یہ خواہش رکھتے ہیں، یہ تمنا رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی اچھی ہو، ہمارے دنیا والے ہماری عزت کرے، ہمارا احترام کرے، تو ہمیں اور آپ کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو، اس کی سنت کو اپنانا ہوگا۔ اس سے ہٹ کر کے اگر آپ زندگی گزارتے ہیں میرے محترم بزرگ اور دوستوں، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو عزت نہیں دے سکتی، آپ کو کوئی مرتبہ اور مقام دنیا کی طاقت نہیں دے سکتی ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، نبی کے ذریعے تمام امت کو دعوت دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے نبی تم کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور یہی تمنا رکھتے ہو، یہ خواہش رکھتے ہو کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے، تو نبی کی اتباع کرنی ہوگی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو تم یہ کہہ دو کہ میری اتباع کو، یعنی نبی کی پیروی کرنی ہوگی، نبی کی سنت کو اپنانا ہوگا، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے مطابق لانا ہوگا، نبی کی زندگی کو دیکھ کر ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہوگی، تب جا کر کے اللہ کی محبت حاصل ہوگی۔ تو اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کامیاب ہو، ہماری زندگی اچھی گزرے، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے، اللہ کا ہم محبوب بن جائے، دنیا کا ہر انسان، کلمہ پڑھنے والا ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ سے ہم محبت کرنے والے بن جائیں، اللہ ہم سے محبت کرنے لگے۔ ہمیں کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، کوئی مصیبت ہو جاتی ہے، تو ہماری زبان سے یہ کلمات جاری ہوتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اس لیے ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور دوستو، ہم اور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہماری محبت ہو جائے، اللہ سے ہمارا رشتہ جڑ جائے، تو ہمیں سنت کو اپنانا ہوگا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اپنانا ہوگا۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایلچی بنا کر مکہ المکرمہ میں بھیجا کفار مشرکین سے بات کرنے کے لیے۔ جب آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کفار مکہ کے پاس تشریف لے جا رہے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ پائجامہ کو نصف ٹخنا تک رکھنا، ٹخنے سے اوپر کر کے رکھنا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پائجامہ کو اوپر کیے ہوئے جا رہے تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ مکہ کی سرزمین پر جا رہے ہیں، کفار مکہ کے پاس جا رہے ہیں، ان کے سردار کے پاس جا رہے ہیں،
ان سے آپ دین کی بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ایلچی بنا کر کے بھیجا ہے، تو اگر آپ مکے کے اندر عزت چاہتے ہیں، جلال و مرتبہ چاہتے ہیں، تو آپ اپنے پائجامہ کو نیچے کر لیجیے، ٹخنا سے نیچے کر لیجیے، اس لیے کہ مکہ کے اندر اسی کو عزت ملتی ہے جس کا پائجامہ ٹخنا سے نیچے ہوتا ہے، اس زمانے کی بات ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو جواب دیا کہ دنیا کی عزت ہمیں لینی چاہیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پائجامہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ٹخنا سے اوپر ٹخنا تک تھا، اس لیے میری یہ شان نہیں ہے، میری یہ حرکت نہیں ہو سکتی ہے کہ میں اپنے پائجامہ کو